سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد وکمال محمد وجمال محمد وحسن محمد وحسین محمد وعزنین محمد وشفتین محمد وبدر حنین محمد وحسن حسین محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدنا وکریم اکرمنا وجمیل اجملنا وحسین احسننا وشریف اشرفنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وشفینا وشفی معاشرنا وابلنا وآخرنا وظاہرنا وباطننا ومرجانا ومعوانا وملجانا ومحمدنا وسیدنا وسندنا وآلہ وآصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ وشہداء اہل محبتہ وعطرت اہل بیتہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جس بندے کو یہ درود یاد ہے اور گھر سے زبان بھی لایا ہے اور اللہ نے بولنے کی صلاحیت اور طاقت بھی دی ہے تو زبان کا ذرا استعمال کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھیں گے زہرا کے بابا حسنین کے نانا ہمارا درود سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے۔ جس بندے کا اس بات پر یقین ہو باواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ نظروں نے نہ زلف دیکھی ہے نہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ ویسے ظاہر ہے اب آپ ناراض بیٹھے ہوں گے میری تاخیر پر تو آپ غصے میں ہو سکتا ہے نہ کہیں، لیکن اگر بات سمجھ آ جائے اور دل تک چلی جائے تو پھر ذرا دل کے دروازے کھول دیجئے گا، میں دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر سمجھ آ جائے تو ذرا تھوڑا سا میرے حوصلے بڑھانے کے لیے سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیجئے گا۔ نظروں نے نہ زلف دیکھی ہے نہ گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے پیارے پیارے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کی انگلیوں کا کھلونا تھا، جسے تقدیر کہتے ہیں وہ اس کی انگلیوں کا کھلونا تھا، اور جس گھر میں منگتے تھے ابو ذر اور فضا جیسے، جس گھر میں منگتے تھے ابو ذر اور فضا جیسے، اڑے کون کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، اڑے کون کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ تیری نظروں کی عنایت ہے زندگی آقا، اگر تم نہ ملو تو قیامت ہے زندگی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اتم برہانہ اعظم شانہ اسم جل جلالہ لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا
हुजूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत गम गुसारे दो जहां हबीब किबरिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारका वसल्लम की बारगाह नाज़ में सलाम अक़ीदत पेश करने के बाद ज़ेब मसनद सदारत सदर मजलिस मीर महफिल पीर तरीक़त ख़ादिम शरीयत पीर सैयद साकिब अली शाह बापू दामद फ़यूज़ुहुम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन सिकंदरी साहब और दीगर जितने भी बानियान महफिल यहाँ मौजूद हैं, जान मोहम्मद भाई जिनकी दावत पर, दिलावर भाई जिनकी दावत पर मुझे यहाँ हाज़री का शर्फ हासिल हुआ, और तमाम मेरे नबी के ज़िंदा ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी की शर्त लगाने के बाद भी सलाम जिंदों वाला जवाब नहीं आया, ज़रा बुलंद आवाज़ से सलाम का जवाब दे दो, बस मसला हल हो जाएगा। लोग कह रहे हैं सलाम ना पढ़ो, कि जी क्यों ना पढ़ें जी, जवाब नहीं आता। मैंने कहा तुझे सलाम करना सुन्नत है, आगे से तुझ पे जवाब देना वाजिब है यार। तू जवाब दे देता है, मदीने का ताजदार नहीं दे सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आगाज़ गुफ्तगू से कबल आप हज़रात से दिल की गहराइयों से मैं माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझे आने में ताख़ीर हो गई। असल में मैंने तो दिलावर भाई ने जिस दिन हुक्म दिया था, मैंने उस दिन ही अर्ज़ की थी कि मैं थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाऊँगा, क्योंकि वक्त पहले से जो है वो दे रखा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कुछ भी करें बस आपने आना है। तो बस मैं इनकी जो है वो बात पे लब्बैक कहता हुआ हाज़िर हो गया हूँ। ये ग़ालिबन दो निस्बतों से सजी हुई महफ़िल है, 11वीं और 12वीं की। या इस महफ़िल का अगर और कोई हवाला हो तो आप मुझे बता दें। अच्छा, इसालो सवाब की महफ़िल है, तो 11वीं और 12वीं तो सुन्नी के मुकद्दर में है जी, ये तो हमारे मुकद्दर में है। और ऐसी लिख कर दी है कि अब वक्त की मुनासबत से मनाते हैं तो घड़ी भी 11 और 12 पे ही चलती है जी, घड़ी भी 11 और 12 पे ही चलती है। 12 इसालो सवाब की महफिल है। इसालो सवाब क्या होता है, बस इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। 11वीं के उन्वान पर अल्लामा ग़ुलाम हुसैन सिकंदरी साहब ने आपको खूबसूरत अंदाज में खिताब सुना दिया, और ये हजरत भी बयान फरमा रहे थे, इन्होंने भी बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की। मैं इन लोगों जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, इनकी जूतियाँ उठाने वाला हूँ, लेकिन बस चूँकि मेरे ज़िम्मे लग गया है, मैं कोई 2-4 बातें करके बात बनाने और निभाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर नौकरों को ड्यूटी दे दी जाए तो वो मालिकों के सामने नखरे नहीं करते। ठीक है जी, मुझे सिर्फ एक मरतबा अपना हौसला बढ़ाने के लिए आपकी सुभान अल्लाह चाहिए। आखिर तक हर बंदा जरा सीने का जोर लगा के कह दे सुभान अल्लाह, मुझे बात करने में आसानी हो जाएगी। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसके ज़िमन में पहले आप एक बात सुन ले, समझ आ जाए। इतना याद रखना, तुम उस नबी के गुलाम हो कि तुम्हारी सांसें बाद में चलती हैं, मकीन गुंबद खजरा जवाब पहले दे दिया करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाली नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती 70 सालों से इबादत में लगा हुआ है। कितने? 70 सालों से इबादत में लगा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया, मूसा ये जो तुम्हारा उम्मती इबादत कर रहा है, जाओ इससे जाके हमारा पैगाम दो, तेरी इबादत कबूल नहीं है। मूसा ने हाथ जोड़े, मौला तू बेनियाज है, कबूल कर लेगा, तेरा क्या चला जाएगा। रब ने फरमाया मूसा तेरा काम नहीं है कि हमें मशवरा दे, तेरा काम यह है कि जो हमने हुक्म कर दिया तू उसकी पैरवी कर। मूसा कलीमुल्लाह ने चले गए उसके दरवाजे पर। अब जुमला मेमन सोसाइटी में बैठने वालों सुनिएगा, और अगर दिल पे दस्तक दे जाए तो फिर जरा आपका दिलों के दरवाजे खोल कर सुभान अल्लाह कहिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उम्मती के दरवाजे पर आए, उम्मती का दरवाजा खोला ना, उम्मती ने नबी को देखा, और उम्मती वो जो इबादत करके बैठा था नबी का चेहरा देखा तो उठ के वजद में आ गया। ये बात तो पक्की हो गई, नबी कोई भी हो आ जाए तो जश्न जरूर होता है। नबी कोई भी हो आ जाए तो जश्न जरूर होता है। उसके नसीबों में मूसा का जश्न था, हमारे नसीबों में मोहम्मद अरबी का जश्न लिखा हुआ है। ये बात तो पक्की हो गई, नबी कोई भी हो आ जाए तो जश्न जरूर होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अंदर तशरीफ लिया, कहा मेरे उम्मती मैं तुझे जानता हूँ, तू बहुत नेक बंदा, 70 सालों से तू इबादत कर रहा है, लेकिन मैं अल्लाह का पैगाम लेकर आऊँ, अल्लाह ने तेरी इबादत रद्द कर दी है, बस ये सुनना था। उसने उठ के धमाल डालना शुरू कर। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा बैठो, तेरी इबादतें रद्द हो गई। उसने कहा मूसा मेरा काम था नियत बांधना।
آپ نے سر اپنے ذوق پر ہلایا ہے، آپ میرے ذوق پہ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس سالوں ثواب ہو جائے گا۔ میرا کام تھا نیت باندھنا، مالک ہے چاہے قبول کرے یا رد کر دے، اب اس کی مرضی ہے، میرا کام جو تھا میں نے کر دیا، اب وہ بے نیاز ہے۔ کہا لیکن یہ اتنا جشن کیوں منا رہا ہے، جھوم کیوں رہا ہے، وجد میں کیوں آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا موسیٰ بات یہ ہے کہ 70 سال لگے ہیں پر جواب تو آیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ بھی 70 منٹ بعد جواب دیں گے۔ 70 سال لگے ہیں پر جواب تو آ گیا ہے نا۔ خدا کی قسم، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ہم جس نبی کی امتی ہیں نا، ہمیں 70 سال نہیں لگتے۔ یہاں تیرے لبوں پہ درود آتا ہے، زندگی کی 70 سانسیں بعد میں چلتی ہے، اور پڑھو درود 2 صدا، سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرے آقا کی شان رحمت للعالمین۔ تو دیکھیے جتنی بار پکارو وہ ہر بار سنتے ہیں، جتنی بار پکارو وہ ہر بار سنتے ہیں۔ تیری 70 سانسیں بعد میں چلیں گی، مکین گنبد خضرا جواب پہلے دے دیں گے۔ قرآن کی جس آیت کریمہ کو پڑھا، اس آیت کو جب رب نے نازل کیا نا تو معاملہ یہ تھا کہ کافروں نے کہا تھا کہ محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا، محمد سے ناراض ہو گیا۔ دو ساتھیوں بچپن سے زندگی ساتھ گزری ہو، توجہ ہے آپ کی، آپ جہاں تھک جائیں آپ کو کھلے دل سے اجازت ہے، آپ کھڑے ہو جائیے گا، سلام شروع کر دیں، ٹھیک، آپ کو کھلے دل سے اجازت ہے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، سلام شروع کر دیں گے۔ حضور جانے رحمت کائنات کے غلاموں، 2 ساتھی آپ نے بچپن سے زندگی ساتھ گزاری ہے۔ پھر جب آپ نے میٹرک کیا تو آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر چلے گئے، دوسرا آپ کا دوست یہیں رہ گیا، اس نے یہاں تعلیم حاصل کی، جیسے بھی کی، کرتے کراتے وہ اعلیٰ مسند پر پہنچ گیا۔ اب باہر سے تعلیم حاصل کر کے بندہ کہیں سے بھی آ جائے، پاکستان میں محتاج رہتا ہی ہے، پاکستان میں بندہ محتاج رہتا ہی ہے۔ اب اس نے کہا جی باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، کوئی نہ کوئی تو میرا کام ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تو میری بھی نوکری لگنی چاہیے۔ اب پتہ چلا میرا وہ جو بچپن کا دوست تھا وہ بہت بڑا افسر بن گیا ہے۔ اب روزانہ اس کے دفتر کے باہر جائے اور ان سے کہے مجھے ملنے دو، یہ میرا بہت قریبی دوست ہے۔ وہ کہیں گے بابا تیرا دوست ہوگا، ہمارا تو صاحب ہے، اجازت کے بغیر ہم نہیں ملنے دیں گے۔ 10-15 چکر لگے، صاحب ملنے کی اجازت ہی نہیں مل رہی، ہو گیا ہے بس ٹھیک ہے یار، دعا سلام تک بات ٹھیک ہے، اب اس سے زیادہ بات آگے نہیں ہو سکتی۔ وہ کہے گا یار وجہ کیا ہے، کوئی بات تو بتا، ہمارا سارا بچپن ساتھ گزرا ہے، اب تو اتنی بے رخی دکھا رہا ہے، سالوں کے بعد ملا ہے، تو باہر سے ہو کے گیا یا کہ تیرے رنگ ڈھنگ بدل گئے؟ اس نے کہا رنگ ڈھنگ میرے نہیں بدلے، رنگ تو تیرے بدل گئے ہیں، سرکاری دفتر میں کیا جا بیٹھا کہ اب ہم دفتروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اور تو ملنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے نا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے کام تو پھر سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیجئے گا، وہ سب سے پہلے یہاں سے ہاتھ رکھے گا اور کہے گا یار تو بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے، ادھر سے ہاتھ رکھ کے کہے گا یار تیرا چہرہ ہے چھوڑنے والا، تیرا بھی کوئی چہرہ ہے جو چھوڑ دیا جائے۔ آئے ہے کافروں نے کہا نا محمد تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اللہ نے کہا ودھوہا محبوبہ تیرے سونے مکھڑے کی قسم ہے، تیرے سونے مکھڑے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا محبوبہ تیری زلف عنبری کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، میرا تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اب بس اسی بات کو حسان بن ثابت نے کہا تھا، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، اور دیکھتا بھی کیسے ہے، دیکھتا بھی کیسے؟ میاں محمد بخش نے کہا تھا اسا حسینہ جمیلہ دے رخ موڑ دیتے، محمد نو بنایا تے قلم ہی توڑ دیتے۔ کہا تو دیکھتا کہاں سے؟ رب نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں صورت محمد کو ڈالا تھا، اور دنیا تے آیا نہیں کوئی تیری جئی مثال دا، میں لب کے لے آؤں کتھوں سونا تیرے نال دا، اور حضور جیسا جو کائنات میں آیا کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں تو کیسے دیکھیں، اور یوسف بھی جس طرح کی خیرات مانگتا نظر آئے اس جیسا چہرہ بھی بھلا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اب حسان خود کو کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ کوئی ماں نے ایسا حسین پیدا ہی نہیں کیا، واجمل من کا لم تلد النساء، کسی عورت نے اتنا حسین پیدا ہی نہیں کیا، کوئی پیدا کرتی تو تو دیکھتا نا،
کوئی پیدا کرتی تو تو دیکھتا نا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی, کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے. ہر عیب سے, ہر عیب سے, ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. یہاں رک کر ایک بات سنیے گا. حضور کی 25 سال عمر مبارک ہے. حضور کی پھپھی آئی ابو طالب کے پاس کہ بھتیجے کا نکاح کر دیتے ہیں. کہا اس دفعہ تجارت ہوگی نا, جو بھی فائدہ ہوگا بھتیجے کا نکاح کریں گے. ابو طالب نے کہا میں بھتیجے کو ساتھ لے چلتا ہوں. خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پیغام دیا اس دفعہ میرا بھتیجا بھی تجارت کرے گا. خدیجۃ الکبریٰ نے بڑی باتیں سن رکھی تھی حضور کے بارے میں. اپنے غلام میسرہ کو بلا کے کہا میسرہ ادھر آ, میسرہ ادھر میرے قریب آ. وہ جو اونٹ پاگل ہو گیا تھا نا اسے کھول کے لیا. کہا کیا کرو گے؟ کہا ابو طالب کا بھتیجا آ رہا ہے, بڑی چرچے سنے ہیں اس کے, ہم نے یہ پاگل اونٹ اسے دینا ہے, اس کے حوالے کرنا ہے. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے تھے, تلوار کھینچ لی میان سے, کہنے لگی کہ خدیجۃ الکبریٰ خبردار میرے بھتیجے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. تیرے مال پہ تجارت کرتے ہیں بات اپنی جگہ پر, اگر خاندان ہمارے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. حضور نے چاچا کے غضب کے عالم میں دیکھا. کہا چاچا کیا ہوا؟ کہا یہ تجھے پاگل اونٹ دینے والی ہے. حضور نے فرمایا چاچا پیچھے تو میں بھی تو دیکھوں اونٹ پاگل کیسے ہوتے ہیں. جیسے حضور سامنے تشریف لائے نا, اونٹ حضور کے قدموں پہ آ کے بوسے دینے لگ گیا. حضور نے فرمایا چاچا پاگل ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. اب نا اس نے کہا اچھا میسرہ سن, اب اس دفعہ تیری اضافی ڈیوٹی ہے, تو نے اوور ٹائم لگانا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تو نے اس کے اندر خامیاں ڈھونڈنی ہے. کیا کرنا ہے؟ خامیاں ڈھونڈنی ہے. ایک ایک خامی کو تجھے اضافی پیسے ملیں گے. نے کہا پہلے تو صرف تنخواہ پوری نہیں ملتی, اب اضافی پیسے دے گی تو ٹھیک ہے, اب تو موج لگ گئی ہے. اس نے کہا کسی کی خامی ڈھونڈنا کون سی بڑی بات ہے, آپ بندے کے قریب سے گزرے ہیں 10 خامیاں ویسے ہی بتا دیں گے. آپ اس کی خامیاں اسکین کر کے ویسے ہی بتا دیتے ہیں, بابا یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی ہے, یہ بھی خامی ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے, وہ ٹھیک ہے ہو جائے گا. آپ جب سفر پہ چلے نا تو قافلہ ذرا پیچھے رہ گیا. حضور جانے کے بعد قافلے کی سربراہی تھی. حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں, میسرہ ساتھ ساتھ ہے. دوپہر کا وقت ہوا, میسرہ نے کہا محمد بھوک لگی ہے, محمد بھوک لگی ہے. کوئی بات نہیں, ابھی تیری بھوک کا مداوع کر دیتے ہیں, ابھی تیری بھوک کا مداوع کر دیتے ہیں. میسرہ کہتا خدیجہ کیا بتاؤں پھر میں نے کیا دیکھا؟ کہا نہیں بتانا, کوئی خامی دیکھی ہے تو بتا. کہا پھر جب میں نے کہا نا بھوک لگی ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی نگاہ اٹھائی, جسے میرے امام نے کہا تھا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نے کھجور کے ایک تنے کو دیکھا, درخت کو نہیں تنے کو دیکھا, درخت کو نہیں تنے کو دیکھا. تنا وہ ہوتا ہے جس میں پتے بھی جھڑ چکے ہوتے ہیں, پھل لگنے کی امیدیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, صرف اب تندور کی زینت بننے کے لیے رہ گیا ہوتا ہے. تنا اسے کہا جاتا ہے. کہ اس نے کھجور کے تنے کی طرف دیکھا, بس اس نے دیکھا تھا کہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ, دلاں دا چین لٹیا بے قرارا یا رسول اللہ. تسی حاضر بھی ہو, تسی ناظر بھی ہو, کدے میرے ول بھی کرم کرنا جدو مشکل وچ میں پکاراں یا رسول اللہ, جدو مشکل میں پکارا یا رسول اللہ. کہا بس اس نے دیکھنا تھا کہ اس میں بہار آنے لگ گئی. کہا پھر میں نے دیکھا کہ اس نے قدم اٹھا دیا اس کی طرف, جیسے جیسے قدم اٹھ رہے تھے ایسے ایسے اس میں بہار آ رہی تھی, اس میں تازگی آ رہی تھی. کہا خدیجہ کیا بتاؤں, جیسے یہ درخت کے قریب گیا نا تو درخت نے ایسے گلے سے لگا لیا جیسے کوئی بچھڑا ہوا یار گلے لگاتا ہے. کہا کافی دیر تک سینے سے لگا کے رکھا, لیکن جب محمد نے درخت کو سینے سے جدا کیا نا تو وہ درخت پہ پتے بھی آ گئے تھے, پھل بھی آ گئے تھے, کھجوریں لگ بھی گئی تھی, کھجوریں تک بھی گئی تھی. اس نے مجھے توڑ کے کہا میسرہ کھا لے. آگے سے خدیجہ نے پتہ ہے کیا کہا, میسرہ یہ خامی نہیں ہے یہ خوبی ہے, یہ خامی نہیں ہے یہ خوبی ہے, خامی بتا. اس نے کہا اچھا اگلی بات سن. رات کا وقت ہوا, سارا قافلہ سو گیا, میں پریشان تھا, اس دفعہ اتنا سارا مال ہے, اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا یہ دکھی دلوں کا سہارا میرے پاس آیا, یہ میرے پاس آ کے کہتا میسرہ سو جا. میں نے کہا یہ سارے سامان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں کروں گا. میں سکون سے سو گیا. یہ ساری رات میری مال کی دیکھ بھال کرتا رہا, سارا زمانہ سو رہا تھا, یہ میرے مال کی دیکھ بھال کر رہا تھا. اب وہ کیا جانے, یہ تو ساری کائنات کو سنبھالنے آیا ہے.
وہ کیا جانے کہ ساری کائنات کو اس نبی نے سنبھالنا ہے. اور کہا میرا ساری رات. اس نے کہا میسرہ یہ بھی خوبی ہے, کوئی خامی تو بتا. اگر آپ نے اگلے جملے پہ نہیں کہا تو بس میں پھر آپ سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر کے جو ہے انشاءاللہ یہاں سے بھی آگے نکل جائیں گے کہیں اور, کوئی اور بھی تو انتظار میں بیٹھا ہوگا. ٹھیک جی. اب ان بزرگوں کا جذبہ دیکھ کر تم بھی تھوڑا سا نوجوانوں ہمت کر لو. ہاں گج کے کہو سبحان اللہ. آپ کو مزہ آتا ہے 50 منٹ بعد, آپ کو مزہ آتا ہے 50 منٹ بعد. آپ 50 منٹ بعد کہتے ہیں 10 منٹ اور, ہم 50 منٹ کہتے رہتے ہیں یار کوئی 10 دفعہ تو بھی بول لے. اب میسرہ نے جا کے جواب دیا دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا, رات کو بستر پہ سو گے نا, اگر سوتے سوتے بھی بات یاد آ گئی چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, چہرہ دیکھ کر ماں بھی دعا دے گی جا کسی نبی کی میلاد کی محفل سے اٹھ کر آ رہا ہے. اور جن کے سال و ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہو نا, دل خوش ہو گیا تو ثواب بھی ہو ہی جائے گا. ابھی بس یہ سال و ثواب کا مسئلہ بھی تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا ذوق اجازت دے گا, نہیں تو پھر یہیں سے بات ختم کر دیں گے. اب حضور جانے جانا رحمت کائنات کے غلاموں, میسرہ کہتا ہے خدیجہ اللہ کا واسطہ ہے تجھے سن. حسان بن ثابت نے کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے, ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا. ادھر میسرہ کہہ رہا ہے خدیجہ یہ واسطہ ہے تجھے خدا کا, مجھے اتنا بتا تو کیا سننا چاہتی ہے. کہا میں نے تجھے کہا تھا خامیاں دیکھ کے آنا, خامیاں جو خامیاں ملے وہ آ کے مجھے بتا دینا, ہر خامی پر تجھے انعام دوں گی, لیکن تو خوبیاں بتا رہا ہے. اس نے کہا یہ لے خدا کا نام مان جس ذات کے اندر خدا نے کوئی خامی رکھی نہیں ہے, جس ذات میں خدا نے خامی رکھی نہیں ہے. اور میسرہ سے خامی ڈھونڈ کے لائے, یہی آسان کہہ رہا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے چاہا. رب نے پوچھا ہوگا محمد سونیا تجھے کیسا بنا, مولا ایسا بنا دیں کہ زلفیں میری ہوں اور قسمیں تیری ہوں, زلفیں میری ہوں اور قسمیں تیری ہوں. محمد تجھے کیسا بناؤ, محبوبہ ایسا بنا دے, آنکھیں ایسی دے دے کہ آئے تو ابو بکر, آئے تو ابو بکر, آئے تو ابو بکر. مجھے خاموشی سمجھ نہیں آ رہی, گاج کے بولو ابو بکر کے نام پہ سبحان اللہ. میں جیت لوں گا ہر میدان بدر کی طرح, مجھے لا کے دے ایک یار ابو بکر کی طرح. کون ہے ابو بکر؟ جس پہ زمانے نے بہت ساری باتیں کی. ہم فکر نورانی کے بارے سے, ہمیں امام نورانی نے ایک ہی سبق پڑھایا تھا, اپنا چھوڑنا مت, کسی کا چھیڑنا مت. ٹھیک ہے جی, لیکن چونکہ ہم مانتے ہیں ابو بکر کو یہاں سے مانتے ہیں, جو مانتا ہے دل سے ابو بکر کو کچھ کے بولے سبحان اللہ. اور کون ابو بکر ہے؟ زمانے نے بڑے اعتراضات کیے سیدنا ابو بکر صدیق پر, بڑی بڑی باتیں کرتی ابو بکر پر. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا نہیں مصطفیٰ کے زمانے تک تو بات ٹھیک تھی, بعد میں ابو بکر کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا. میں نے کہا اچھا تھوڑی سی عقل کے بلبوتے پہ بات کر لیتے ہیں, ابو بکر کا معاملہ ٹھیک کیسے نہیں رہا؟ اس نے کہا عقل کے بلبوتے پہ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا بیٹھیں آپ کو پانی پلاتے ہیں, پھر بیٹھ کے بات کریں گے. اب میں جب بوتل کا ڈھکن کھولنے لگا, اس نے کہا مولوی تیرے گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے تو تازہ لے آ, یہ بوتل تو محفل سے لایا تھا, 25 دن پہلے تو مجھے ملا تھا, یہ بوتل تیرے ہاتھ میں تھی, وہی پانی مجھے پلا رہا ہے. میں نے کہا یار پانی تو ہے نا. اس نے کہا نہیں یہ پانی نہیں, کچھ ٹوٹی کا پلا دے, تازہ پلا دے, ٹھنڈا نہیں ہے مت پلا, لیکن اس بوتل کا تو خدا کے لیے رہنے دے. میں نے کہا جی وجہ؟ اس نے کہا جی مولوی یہ بوتل کا پانی ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا 25 دن سے بوتل میں پڑا ہے, اب یہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا یار نہیں ہے دریا سندھ سے پانی آتا. اس نے کہا وہ 25 دن تو وہاں نہیں ٹھیک رہتا, اس بوتل میں کہاں سے ٹھیک رہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جیسے تیری مرضی. بہرحال جو دوسرا پانی پیش کر دیا. بعد میں جاتے جاتے کہنے لگا اچھا وہ مولوی صاحب آب زمزم ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہ جی وہ خاندان میں ایک بندہ بیمار ہے, ڈاکٹر نے کہا جی بس ہم تو اب سوری کہتے ہیں, ہم تو 3 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں گزار کے باہر آ کے ہم نے تو سوری کہنا ہے, اور تو نے 100 لفظ سوری کا 5 لاکھ کا بل بھی دینا ہے.
اب جی ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے، گھر لے جا خدمت کر، لیکن ہاں کہیں صاحب زمزم مل جائے تو پلا دینا، اللہ شفا دے دے گا۔ تو نے کہا بس وہ مولوی صاحب کو پلانے، میں نے کہا یار ہے تو صحیح، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 50 سال پرانی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی اتنی پرانی، میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں ابھی تک گیا نہیں، میرا ابا نہیں گیا، دادا گئے تھے، وہ لائے تھے، وہ رکھا ہوا، اگر آپ کہیں تو دے دوں۔ کہا جی وہی دے دیں۔ میں نے کہا آپ نے 25 دن پرانا پانی نہیں لیا، اب آپ 50 سال پرانا پانی لے رہے ہیں۔ اس نے کہا مولوی آب زمزم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آب زمزم پانی کو کہتے ہیں نا، روٹی کو تو نہیں کہا جاتا آب زمزم۔ اسماعیل ذبیح اللہ کو بھوک لگی تھی، ایڑیاں ماری زمین پر، بھوک لگی تھی، ایڑیاں ماری ہیں زمین پر۔ یہ گندم کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین سے۔ پھل کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے۔ لگی بھوک تھی، ایڑیاں ماری، رب نے پانی نکال دیا۔ اب سارے زمانے کا پانی صرف پیاس بجھا رہا ہے، زمزم بھوک بھی مٹا رہا ہے۔ او کعبے کا طواف کر کے جب بیٹھتا ہے نا کہ بھوک بھی لگی ہے، باہر جاؤں گا تو دور جانا پڑے گا، وہیں 2-4 آب زمزم کا پانی پی لیتا ہے، تھوڑی دیر بعد بھوک کی کیفیت ختم۔ سارے زمانے کا پانی پیاس بجھا رہا ہے، زمزم بھوکے بھی مٹا رہا ہے۔ اب وہ نا اس نے کہا نہیں جی آب زمزم میں یہ خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وجہ کیا، یہ خراب کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا اصل میں نبی کے قدم اس کو لگے ہیں، جس کو نبی کے قدم لگ جائیں وہ خراب نہیں ہوتا۔ میں نے کہا صدقے جاؤں تجھ پہ، بھائی پانی کو تو نبی کے قدم لگے تو خراب نہیں ہوتا، جیسے ابو بکر کو سارا نبی لگا ہوا ہے۔ صرف قدم نہیں، میں نے کہا سونے غار سور ہے، غار سور ہے، کندھا ابو بکر کا ہے، ذات مصطفیٰ کی ہے، وہ خالی قدم نہیں لگے ہوئے۔ میں نے کہا ظالم جیسے نبی کے قدم لگیں وہ پانی خراب نہیں ہوتا، جیسے مصطفیٰ لگ جائیں وہ بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا خرابی تیرے اندر تو ہو سکتی ہے پر ابو بکر میں خرابی نہیں ہو سکتی۔ حضور جانے جانا رحمت کائنات کے غلام، محبوبہ تجھے کیسا بناؤں، سونے آنکھیں ایسی دے کہ ڈال دوں آئے ابو بکر جائے صدیق اکبر بن کے، ایسا دے دے ایسی آنکھیں دے دے کہ آئے عمر بن خطاب نے کہا ڈال دوں فاروق اعظم بن جائے، آئے عثمان بن کے جاؤں تو ذوالنورین بن کے جائے، آئے وہ علی بن کے جائے تو دلوں کا قرار بن کے جائے، حیدر قرار بن کے جائے۔ فرمایا ایسا دے دے کہ گردن میں چوم لوں قرآن وہ سنا دے، گردن میں چوم لوں نیزے پہ قرآن وہ سنا دے۔ کہا محبوبہ تجھے کیسا بناؤں؟ کہا سونے چہرہ ایسا دے دے کہ چہرہ میں پھیر دوں، کعبہ تو پھیر دے، چہرہ میں پھیر دوں، کعبہ تو پھیر دے۔ سائن چشتی نے کہا تھا می وسیاں کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں ظلفاں، کعبہ او دے والے بڑے ہیں سائن جدے والی یار نے موڑیاں ظلفاں۔ حضور نے رخ زیبہ کو پھیر دیا، 17 مہینے ہو گئے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، حضور نے چہرہ پھیر دیا، رب نے کعبہ پھیر دیا۔ آج بھی جا مسجد قبلتین میں جا، اتنا فرق نہیں ہے، ایک ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے، ایک ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے۔ اب یہ تو علماء بتا سکتے ہیں کیا معاملہ ہوگا۔ حضور یہاں موجود ہیں، صحابہ یہاں موجود ہیں، حضور یہاں آ گئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ صحابہ یوں ہی گھوم گئے ہوں گے، حضور آگے آگے چلے ہوں گے، صحابہ پیچھے پیچھے چلے ہوں گے۔ ایک وقت آیا ہوگا نہ مسجد اقصی کی طرف رخ ہوگا نہ کعبے کی طرف رخ ہوگا، اور رخ ادھر آ چکا ہے، صحابہ پیچھے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار اب نہ مسجد اقصی کی طرف رخ ہے نہ خانہ کعبہ کی طرف رخ ہے، نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کہا نماز تو ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کسی کی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی؟ کہا کسی کی بھی نہیں ٹوٹی۔ میں نے کہا رخ پھر گیا ہے، نمازیں نہیں ٹوٹ رہی۔ تو میرے امام نے کہا حاجی اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہر صحابی نے نیت آج کعبے کی رخ کی باندھی ہوئی ہے، پر چہرہ مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے، اور سب کی نماز بھی۔ محبوبہ چہرہ ایسا دے کہ میں پھیر دوں تو کعبہ پھیر دے۔ بس 5 منٹ مجھے اور دے، میں گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ محبوبہ تجھے کیسے بناؤں؟ کا انگلی ایسی دے دے کہ اٹھا میں دوں سورج تو پلٹ دے۔ محبوبہ تجھے کیسا بناؤں؟ کا ایسا بنا دے کہ انگلی میں اٹھا دوں چاند کے ٹکڑے تو کر دے، انگلی میں اٹھا دوں چاند کے ٹکڑے تو کر دے۔ محبوبہ تجھے کیسا بناؤں؟ کہ ایسا بنا دے کہ اسماعیل کو پیاس لگے تو وہ ایڑیاں مارے تو پانی نکلے، موسیٰ کی قوم کو پیاس لگے وہ ڈنڈے مارے تو پانی نکلے، میں حدیبیہ میں انگلیاں اٹھا دوں تو پانی کے چشمے بہا دے۔
मैं उंगलियां उठा दूं तू पानी के चश्मे बहा दे, बस ऐसा बना दे, बस ऐसा बना दे। और जो भड़कते हुए शोलों में खिले उसे मूसा कहते हैं, जिसकी हाथ की रोटियां भी ना पके ना तंदूर में उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और जिस पे आग गुलजार बन जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, जिसकी रोटियों पे आग गुलजार हो जाए उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात के गुलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम उस नबी का नाम है कि जो अगर चिड़िया कलाम करे तो वो उसकी बोली सुनते हैं और बोलते हैं, हुद हुद कलाम करे उसकी बोली सुनते हैं और बोलते हैं, अगर जिन्नात आके कलाम करें और जिन्नात की बोली सुनते हैं समझते हैं और उन्हीं की बोली बोलते हैं। दुनिया की जो मखलूक आ जाए जो बोली बोले वो सुनते हैं और बोलते हैं, और जो दुनिया की हर मखलूक की बोली बोले उसे सुलेमान कहते हैं, पर जिसकी बोलियां पत्थर बोले उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी बोलियां पत्थर बोल जाए ना उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कहा सोनिया तुझे कैसा बनाऊं? कहा महबूबा ऐसा बना दे कि कदम मैं रख दूं मक्के की कसम तू खा ले, ऐसा बना दे। ये सालों सवाब की महफिल है। इस साल का माना होता है पहुंचाना, सवाब का मतलब होता है बदला। इस सालों सवाब किसी चीज के बदले को पहुंचाना। किस चीज का बदला? कुरान का। किस चीज का? ऊंचा बोलो। कुरान का बदला। नहीं मिलता सवाब तो सब मदरसे क्या करने हैं फिर? अगर नहीं मिलता तो बंद कर देते हैं, क्योंकि जिस चीज से मिलना ही कुछ नहीं है वो काम करके क्या करेंगे? हैं बच्चों को कुछ और पढ़ने दे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मन करा मिनल कुरान हरफन फलहु अशर। कुरान का कोई एक हरफ भी पढ़े तो अल्लाह 10 नेकियां देता है। ठीक है जी, यहाँ कुरान पढ़ा गया, ठीक है। अच्छा, लोगों की गलत फहमी है। गलत फहमी क्या है? वो ये कहते हैं नहीं ये लाइटें लगाना और ये झंडे लगाना और ये मिलाद नहीं है, ये सोने मिलाद की तैयारी है। ठीक है जी, घर में शादी हो लाइटें लगती हैं, शादी लाइटों को तो नाम तो शादी नहीं है ना, शादी तो कुछ और है, ये तो खुशी का इजहार है। ठीक है ना, तो ये सारे हुजूर की आमद के खुशी के तरीके हैं। नहीं आप गलियां भी सजा देते हैं। मैंने कहा सुने अभी तो कमली वाला हमारे पास आया नहीं है। जिन गलियों से पूरा साल गुजरना मुश्किल होता है ना, मिलाद के दिन लोग वो दीवाना वार उन गलियों में चलते हुए नारे लगा के जा रहे होते हैं। ये तो हुजूर की आमद की खुशी इतनी है, बस खुशी इतनी है 1400 साल बीत गए पर नशा भी नहीं उतरा, और हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की। तो ठीक है जी। दूसरा काम इसमें क्या होता है? नात पढ़ी जाती है। नात का सवाब मिलता है? ये नहीं मिलता। नहीं ये तो तुमने लिखी है, इसका सवाब कैसे होगा? मैंने कहा जो सुने रब ने लिखी हो तो नहीं। आपके स्टेज पे वो नकिया खैद पढ़ रहा था नात खां, चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और देखना बंदे के लिखे हुए कलाम पर क्या सवाब मिलेगा। और मैंने कहा जिस बंदे ने लिखा है ना उसने कुरान कभी नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैंने कहा ये नात तो कुरान में लिखी हुई है। उसने कहा कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा अल्लाह ने नहीं कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कहा कुरान नहीं कह रहा। और मेरे इमाम ने तो इतना कहा था या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल हदाई। तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई। अल्लाह ने जब फरमाया ना कि इस महबूब को जब कायनात में भेज दिया और ऐसा बनाकर भेज दिया कि सारी कायनात के नज़ारे एक तरफ हो गए, मुस्तफ़ा का नज़ारा एक तरफ हो गया। अब सारी कायनात एक तरफ, मुस्तफ़ा की रहमत लिल आलमीन एक तरफ। और फिर जमाना हुजूर की शान बयान करने बैठा, और जमाने में तेरा वस्फ बयां हो किससे तेरी कौन करेगा बड़ाई। और किसमें इतना था दम के वो हुजूर की शान को बयान करता, और जिसकी शान में खुद रब ने वरफ़ाना लका ज़िक्र का कसीदा सुना दिया। बस यही तो इमाम कह रहा था कि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले। का कोई चमका भी है? मैंने कहा जा देख अबू बकर कैसा चमका है, देख उमर बिन खत्ताब कैसा चमका है, देख उस्मान गनी कैसा चमका है, देख अली कैसा चमका है, हसनैन करीमैन कैसे चमके, बगदाद का शहंशाह कैसे चमका, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कैसे चमका, काका अजमेरी कैसे चमका। ये तो मज़ारों की बात है, मज़ारों से कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा मुस्तफ़ा की निगाह लेकर तो आ, मुस्तफ़ा की निगाहों से कुछ मांगे तो आ, फिर देख मिलता है या नहीं मिलता। किससे मिला है? मैंने कब मदीने से निगाह डाल के मुस्तफ़ा ने भेजा। मोइनुद्दीन आया, काका हजवेरी के कदमों में बैठा। ज़माने ने पूछा मोइन कुछ मिला या नहीं मिला? मोइन ने कहा गंज बख्श है ज़ियालम मज़हर नूर खुदा ना के सारा
سونے ملنے کے لیے نگاہ چاہیے ہوتی ہے. اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث پڑھ کے سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہمارا کام ہے صرف ثواب کرنا. ٹھیک ہے جی، پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ سر ہلال ہے، پہنچانا ہمارا کام. موبائل سے میسج لکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، دوسرے کے موبائل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری. یہ کس کا کام ہے؟ نیٹ ورک. اتنا سمجھدار ہے، آپ کا پیغام وہاں تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو دنیا کا نیٹ ورک ہے. ہم جس کے حوالے ثواب کرتے ہیں نا، سارے نیٹ ورک اسی نے پیدا کیے. ٹھیک ہے جی، ہمارا کام ہے ثواب بھیجنا. آگے مالک ہے، چاہے پہنچا دے اور چاہے رد کر دے. تو ہمیں پڑھے لکھے بندوں نے کہا تھا، ہمیں پڑھے لکھے بندوں نے سمجھایا تھا، دیکھو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو انسان کر کے جائے. انسان بعد میں کوئی کچھ بھی کرتا رہے اسے نہیں ملتا. میں نے کہا آپ نے لوگوں کا 3 گھنٹے وقت برباد کیا. کہا ہم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ میت لے کر کھڑے رہے، جی ان کا بیٹا آ رہا ہے، وہ آئے گا تو جنازہ ہوگا. میں نے کہا سونے جب تھیلیاں ہی بند ہو گئی، پہنچنا ہی نہیں ہے، تو جنازے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ جنازے کے چکر میں کیوں الجھا ہوا ہے؟ کیوں دنیا کو پریشان کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں ہاتھ جوڑ کے میری فریاد سن لے. میرے امام نے تو کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کر قیامت میں مان گئے. کہا میں تو تجھے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ بھی چھوڑ دے، اور اگر کوئی راستہ ہے نا جہاں سے ثواب چلا جاتا ہے تو سونے وہاں سے محمد کا میلاد بھی چلا ہی جاتا ہے.